अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आपकी खिदमत में इनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस-ए इब्लीस का एपिसोड नंबर 20 पेश लफ्ज़ है। हसन बिन सबा किला शादर में अहमद बिन गताश के पास बैठा था। अहमद बिन गताश जिस तरह इस किले का वाली बना था वो पहले बयान किया जा चुका है। वो हसन बिन सबा को बता चुका था कि इसने इस किले पर किस तरह कब्जा किया। लेकिन हसन अहमद बिन गताश ने कहा, लोग कहते होंगे कि अहमद बहुत बड़ा फरेबकार था जो किले का वाली बन गया। मैं कहता हूँ कि जो ताकत तुम में है वो मुझ में नहीं, तुम इन चंद लोगों में से जो इन्हें खुदा एक खास ताकत देकर दुनिया में भेजता है। मैंने तुम्हें अबैदुल्लाह की बात सुनाई है। इसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका बाप था जिसने उसकी पुष्टपनाही की थी। देख लो, वो मिस्र का हुक्मरान बना। आज भी मिस्र अबैदियों के कब्जे में है। अबू ताहिर करामती बेवकूफ़ आदमी था, वो अपनी अक्ल की हदूद से आगे निकल गया था। उस्ताद मोहतरम हसन बिन सबा ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई माफूकुल फितरत ताकत है, लेकिन मुझे ऐसी रहनुमाई की ज़रूरत है जिससे मैं जान सकूं कि ये ताकत क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल करूं। वो ताकत तुम अपने साथ ले आए हो, अहमद बिन गताश ने कहा। वो तो मैं जानता हूं, हसन बिन सबा ने कहा, वो मेरे अंदर मौजूद है। नहीं हसन, अहमद बिन गताश ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर की ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ आई है। क्या नाम है इसका? फरा। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम इस लड़की के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते? हाँ उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा, मैं इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। कहते हैं औरत मर्द की बहुत बड़ी कमजोरी है। अहमद बिन गताश ने कहा, वो गलत नहीं कहते। हसीन औरत बहुत बड़ी ताकत है। दिलकश औरत एक नशा है। औरत की दिलरुबाई ने पत्थर दिल बादशाहों के तख्ते उल्टे हैं। तुम इस ताकत को इस्तेमाल करोगे। मैंने तुम्हें सजा बिन हारिस और मुसलमा की कहानी सुनाई है। सजा ने इतना बड़ा लश्कर किस तरह इकट्ठा कर लिया था। उसने कई कबीलों के सरदारों को किस तरह अपना पैरोकार बना लिया था, सिर्फ इसलिए कि वो हसीन औरत थी। वो नशा बनकर आदमी पर तारी हो जाती थी। लेकिन उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो एक मर्द से मार खा गई थी। नहीं हसन, अहमद बिन गताश ने कहा, मुस्लिमा ने उसे 3 रोज अपने खेमे में रखकर उसे बीवी बनाए रखा था। ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी और अगर गौर करो तो इसके बाद ही मुस्लिमा का जवाल शुरू हुआ था। मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा। जो ताकत तुम अपने साथ लाए हो, इससे तुमने खुद को किस तरह बचना है और किस तरह इसे इस्तेमाल करना है। क्या आप मुझे इल्मे सहर भी सिखाएंगे? हसन बिन सबा ने पूछा। हाँ, अहमद बिन गताश ने जवाब दिया, वो तो मैंने तुम्हें सिखाना ही है, लेकिन ये ख्याल रखो हसन, सहर के अलावा कुछ पुरअसरार अलूम और भी हैं। अगर तुम इनमें से किसी एक इल्म के भी माहिर हो जाओ तो मौजे करके दिखा सकते हो, लेकिन भरोसा इसी ताकत पर करना है जो तुम्हारी अपनी है। अपनी रूहानी कुव्वतों को बिदार करो तो फिर तुम देखोगे कि मौजे किस तरह होते हैं। लेकिन हमें किसी और कुव्वत की ज़रूरत है। अहमद बिन गताश ने उसके साथ तकरीबन वही बातें की जो इससे पहले इब्ने अताश और फिर एक और दरवेश उसके साथ कर चुके थे। अहमद इब्ने गताश ने इससे एक बात ये बताई कि इस इलाके में छोटे बड़े किले हैं, इन पर कब्जा करना है। मैंने तुम्हें कुछ तरबियत देनी है, अहमद बिन गताश ने कहा, और तुम्हें तैयार करना है कि किस तरह सल्जूकियों की हुकूमत में दाखिल हो जाओ। वहाँ तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए, फिर वहाँ तुमने हाकिमों के हल्के में अपने हम ख्याल पैदा करने हैं और फिर सल्जूकियों की जड़ें काटनी हैं। उसी रात से अहमद बिन गताश ने हसन बिन सबा और फरा को तरबियत देना शुरू कर दी और इन्हें इस तरह के सबक देने लगा कि हम ख्याल किस तरह पैदा करने हैं। उसने देखा कि फरा कुछ छीनी छीनी सी रहती है। देख लड़की, अहमद बिन गताश ने फरा से कहा, हमने तुझे हर किसी मर्द का खिलौना नहीं बनाना। जरा सोच, पौधे के साथ एक फूल है, इसे न जाने कितने लोग सूंघते हैं, लेकिन फूल की खुशबू और ताजगी खत्म नहीं होती। हमने तुझे ऐसा ही फूल बनाना है, लेकिन हम तुझे ऐसा फूल नहीं बनने देंगे जिसे शाख से तोड़ लिया जाता है। शाख से टूटा हुआ फूल मुरझा जाता है या पत्ती पत्ती होकर मसला जाता है। मैं तुझे ये तरीके बताऊंगा कि तू किस तरह शाख के साथ रहेगी और तेरी खुशबू और ताजगी हमेशा जिंदा रहेगी। इस्लाम का काफिला 4.5 सदियों की मुसाफत तय कर चुका था। इस काफिले ने लकोवर्क, सहरा, जिस्मों का पानी चूस लेने वाले रेगजार और खून के दरिया पार किए थे। इस काफिले ने जोश में आई हुई
جوئے کہستان کی مانند چٹانوں کے جگر چاک کیے تھے۔ اس قافلے نے دشوار گزار جنگلوں کے سینے چیر دیے تھے۔ اس قافلے نے تیروں اور برچھیوں کی بچھاڑوں میں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، اور بیچاری اپنی سلطنت مجاہدین کے اس قافلے کے قدموں میں پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ اس قافلے نے تیز و تن طوفانوں کے منہ توڑ دیے تھے، مگر کذاب اور ارتداد کی ایسی آندھی آئی کہ یہ قافلہ بکھرنے اور بھٹکنے لگا۔ حسن بن صبا بڑے ہی خوفناک طوفان کا ہر اول تھا۔ اس کا خطرہ روز بروز شدید ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ آنے والا وقت کس کے عروج اور کس کے زوال کی داستان سنائے گا۔ داستان گو نے خیر اور شر کی اس داستان کو قلعہ شہادت تک پہنچایا تھا۔ اس قلعے پر ایک اسماعیلی احمد بن غطاش نے ایک بڑی حسین و جمیل دوشیزہ زری کے ذریعے قبضہ کیا تھا۔ قلعہ فوج فتح کیا کرتی ہے، قلعے کا محاصرہ کیا جاتا ہے، محاصرہ طول بھی پکڑ لیا کرتا ہے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے کمندیں پھینکیں اور دروازے توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اوپر سے تیروں اور برچھیوں کا مینہ برستا ہے۔ محاصرہ کرنے والے لہو لہان ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں، مرتے ہیں، خون کے دریا بہا کر ایک قلعہ سر ہوتا ہے۔ لیکن قلعہ شہادر ایک نوخیز لڑکی نے بڑے ہی پیارے انداز سے قلعے کے والی کی چہتی بیوی بن کر فتح کر لیا تھا۔ اس والی قلعہ کا نام ذاکر تھا، جس کی تفصیلی داستان رومان پہلے سنائی جا چکی ہے۔ قلعہ احمد بن غطاش کے قبضے میں آ گیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صبا اس قلعے میں کس طرح پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ فرا نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ حسن بن صبا اور اس فرا اس محبت کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، جس کا تعلق دلوں اور روحوں سے ہوتا ہے۔ احمد بن غطاش نے دونوں کی تربیت شروع کر دی تھی۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ احمد بن غطاش نے ان تمام اسماعیلیوں کو جو قلعہ شہادر کے قید خانے میں بند تھے رہا کر دیا تھا، اور پھر قافلے لٹنے لگے تھے۔ رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ حسن بن صبا اس استاد کی شاگردی میں کتنا عرصہ گزار چکا تھا۔ غالباً 2-2.5 سال گزر گئے تھے۔ ایک تو حسن بن صبا دنیا میں آیا تو شیطانی اوصاف اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کے بعد اس نے انہی اوصاف کو ابھارا، اور پھر ابن عطاش اور احمد بن غطاش نے ان اوصاف کو پختہ تر کر کے اسے پکا ابلیس بنا دیا تھا۔ اسے علم سحر بھی سکھا دیا، اور غالباً اسے احمد بن غطاش کچھ ایسی تربیت دے رہا تھا جو زمین دوست تخریب کاری کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اسلام ہی رہنے دیں، لیکن اللہ کے اس دین کو اپنے نظریات اور اپنی نفسانی خواہشات کے سانچے میں ڈال لیں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو ان لوگوں نے زمین کے نیچے جا کر لڑنی تھی۔ کسی عمارت کو گرانا ہو تو اسے اوپر سے نہیں توڑا جا سکتا، وقت لگتا ہے، اور توڑنے والے منڈیر کی 1-2 اینٹیں ہی اکھاڑیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ عمارت کی بنیادوں میں پانی چھوڑ دیا جائے تو عمارت ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے، اور لوگ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ عمارت کی بنیادوں میں پانی چلا گیا تھا۔ اسلام کی فلک بوس عمارت کو مسمار کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ اس طریقہ جنگ کے لیے ہتھیاروں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی مال و دولت کی ہوتی ہے۔ اس میں انسان خریدے جاتے ہیں، دینداروں کے دین و ایمان کی قیمت دی جاتی ہے۔ احمد بن غطاش نے زر و جوہرات کی فراہمی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطنت اسلامیہ میں قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ کبھی ختم ہو چکا تھا۔ کوئی لٹیرا رہزنی کی کبھی جرت نہیں کرتا تھا۔ قافلے کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے۔ اکیلا آدمی مال و دولت کے لیے باپیادہ دشت و بیاں بے دھڑک سفر کرتا تھا۔ سلجوقی تو اس معاملے میں اور زیادہ سخت تھے، لیکن سلجوقی سلطان ملک شاہ کے دور میں آ کر قافلے لوٹنے لگے۔ یہ سراغ نہیں ملتا تھا کہ اچانک لٹیروں کے یہ گروہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ یہ تو تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ سرکاری طور پر اس کا کیا سد باب ہوا تھا۔ البتہ یہ واضح ہے کہ قافلوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو گئی تھی۔ ایک روز احمد بن غطاش سے ملنے ایک آدمی آیا۔ حسن بن صبا بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے جو ہی احمد بن غطاش کو اس آدمی کی اطلاع دی تو احمد بن غطاش نے چونک کر کہا کہ اسے جلدی اندر بھیجو۔ خوش آمدید میرے بھائی، احمد بن غطاش نے اس آدمی کو دیکھتے ہی پرمسرت لہجے میں پوچھا۔ بیٹھنے سے پہلے یہ سناؤ کہ کوئی خوشخبری لائے ہو؟ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس آدمی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور جوں یہ آگے بڑھتا آ رہا ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔
حسن بن صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس شخص نے جو قافلے کی خبر لایا تھا یہ بتانا شروع کر دیا کہ قافلہ کہاں ہے اور یہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ یہ راستہ شادر سے بہت دور سے گزرتا تھا۔ وہ علاقہ پہاڑی بھی تھا اور یہ پہاڑ اور وادیاں درختوں سے اٹی پڑی تھیں، اور جو علاقہ میدانی تھا وہ سب جنگلاتی تھا۔ چونکہ قافلے جو پہلے لٹ چکے تھے وہ شادر سے بہت دور لٹے تھے، اس لیے کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ قافلے لوٹنے والے احمد بن غطاش کے آدمی ہیں اور یہ ساری دولت احمد بن غطاش کے قبضے میں جا رہی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس قافلے میں کیا کچھ ہے؟ احمد بن غطاش نے پوچھا۔ کیوں نہیں، اس شخص نے فاتحانہ انداز سے جواب دیا، میں نے اس قافلے کے ساتھ 2 پڑاؤ سفر کیا ہے اور پوری تفصیلات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ ہمیں تم جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے، حسن بن صبا نے کہا۔ اب بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ زیادہ تر تاجر ہیں، اس شخص نے جواب دیا، ان میں سے بعض تو بہت ہی امیر و کبیر لگتے ہیں۔ 20 30 اونٹوں پر ان کا مال جا رہا ہے۔ مال کیا ہے؟ اناج بھی ہے، اس شخص نے جواب دیا، کپڑا ہے، چمڑا ہے اور سونے اور چاندی کے زیورات بھی ہیں۔ چند ایک کنبے بھی قافلے کے ساتھ ہیں۔ نوجوان لڑکیاں بھی ہوں گی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں ہے، اس شخص نے جواب دیا، 7 8 اچھی خاصی اور خوبصورت نوخیز لڑکیاں ہیں۔ چھوٹی عمر کی بچیاں بھی ہیں۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، احمد بن غطاش نے کہا۔ ہمیں پنیری چاہیے جسے ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں لگا دیں گے اور اپنے انداز سے اس کی آب بیاری کریں گے۔ سوچنے والی ایک بات ہے، حسن بن صبا نے کہا، کئی ایک قافلے لوٹے جا چکے ہیں، یا پھر ان تاجروں وغیرہ نے یہ جرت کیسے کی ہے کہ وہ اتنا مال و دولت اور اتنا بڑا قافلہ لے کر چل پڑے ہیں؟ شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ عرصے سے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ بند ہے، اس لیے لٹیرے کسی اور علاقے میں چلے گئے ہوں گے۔ میرا خیال کچھ اور ہے، قافلے کی خبر لانے والے آدمی نے کہا۔ قافلے میں جو کوئی بھی شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تلوار اور برچھی لازمی طور پر ہونی چاہیے اور اس میں حملے کی صورت میں لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پڑاؤ ہوتا ہے وہاں کئی ایک نوجوان رضاکارانہ طور پر پورے پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دیتے ہیں۔ قافلے میں نوجوان آدمیوں کی تعداد اور زیادہ ہے۔ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ حفاظت کا انتظام بھی موجود ہے، اس لیے ہمیں زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت احتیاط کی ہے۔ ہاں، یہ سوچنے والا معاملہ ہے، احمد بن غطاش نے کہا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ہم اس قافلے کو محافظ دیں گے، حسن بن صبا نے کہا اور قافلے کی خبر لانے والے سے مخاطب ہوا، تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا اور استاد محترم، یہ کوئی پریشان کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے آگے اس قافلے کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔